تم قرآن جلاتے پھرتے ہو. پنجابی جی کہہ لو کیڑی کیڑ کٹ دے ہو, کیا دشمنی نکالتے ہو, اور تم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو جلا کے اس کی عظمت کم کر دی ہے, اس کی شان کم کر دی. یہ تم نے کسی پبلشر کے پاس چھپے ہوئے صفحات پہ لکھے ہوئے عربی کے لفظ جلائے ہیں, صفحات جلائے ہیں. جسے قرآن کہتے ہیں نا, وہ ہمہ وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یار جس کی اللہ حفاظت کرنے والا ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ تم نے قرآن جلا لیا تو کیا سمجھ لیا, کیا کر دیا؟ اپنی دنیا اور آخرت خراب کی نا جی. جب اس کی مثل نہیں لا سکتے تو جلانے لگ گئے ہو. یا تو قرآن کا چیلنج ہے, لاؤ ایک آیت ہی نکالو, ایک سورت ہی نکالو اس جیسی, تو کوشش کر لو کوشش. لیکن محبوب قیامت تک اعلان کر دے, فرمایا اگر جن و انسان جمع ہو جائیں الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی مثل کوئی چیز لے آئیں, اس قرآن کی مثل کوئی چیز لے آئیں. جن و انسان ساری کائنات کے جمع ہو جائیں, تو فرمایا قرآن کی مثل تو دور کی بات ہے, یہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہیں. یہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. تو جب مثل نہیں لا سکے تو جلانے پہ آ گئے ہو. شرم کرو, کہنے کو تم ترقی یافتہ ہو, کہنے کو ساری عقلیں تمہارے پاس ہیں, کہنے کو بڑے عقل مند بنے پھرتے ہو, بڑے مہذب بنے پھرتے ہو, تہذیب یافتہ قومیں کہلاتے ہو, کہنے کو اپنی پہچان دنیا میں یہ بنا رکھی ہے, اور ظرف اتنا بھی نہیں کہ مخالف مذہب کی مقدس کتاب کو برداشت کر سکو. لاؤ دنیا میں کوئی مثال کسی مسلمان نے کبھی انجیل جلائی ہو, حالانکہ انجیل اپنی اصلی شکل میں بھی نہیں ہے. لاؤ دنیا میں کوئی مثال کسی مسلمان نے کبھی تورات جلائی ہو, کسی مسلمان نے کبھی زبور کا نسخہ جلایا ہو, حالانکہ نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے, نہ انجیل اصلی شکل میں موجود ہے, نہ تورات اصلی شکل میں موجود ہے. لیکن ہمارے مصطفیٰ کا ہمیں یہ تربیت ہے. فرمایا انجیل اللہ نے نبی پر اتاری تھی, زبور اللہ نے نبی پر اتاری تھی, تورات اللہ نے نبی پر اتاری تھی. تمہیں اسی بات کا حیا ساری عمر رہنا چاہیے. کبھی بھی انجیل, زبور, تورات کی توہین نہیں کرنی. ہاں ہدایت تمہیں لینی ہے تو وہ تمہیں صرف قرآن سے ملے گی. لیکن یہ سوچ کر کہ چونکہ یہ عیسائیوں کی ہے, یہ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, فرمایا حالت جنگ میں بھی ہو تم کسی مخالف مذہب کے عبادت گاہ کو نہیں گرا سکتے, ان کے کنووں میں ملاوٹ نہیں کر سکتے, فصلیں نہیں اجاڑ سکتے, خواتین کو کچھ نہیں کہہ سکتے, راہبوں پادریوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مصطفیٰ کی تربیت ہے. یہ تو کسی کے سکھائے ہوئے ہیں, تم کس کے سکھائے ہوئے ہو؟ یہ تو کسی کے سکھائے ہوئے ہیں, تم کس کے سکھائے ہو؟ لیکن ایک بات تلخ کرتا چلوں, اس وقت ہر مسلمان دکھی ہے. شاید آپ کو علم نہیں, انٹرنیشنل سطح پر ہر ملک اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے. لیکن میں ایک تلخ بات کرتا چلوں, اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. یہ بات سب کو ہضم نہیں ہوگی. یہاں تک جذباتی بات تھی, قرآن کی عظمت کی بات تھی, سب نے سن لی, نعرے لگا لیے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لیا, تعریفیں کر لیں. اب ذرا اپنے دلوں کے کان کھولیں کہ کیا یہ قرآن کی توہین صرف وہی کرتے ہیں؟ اس نے کاغذ جلا دیے, کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن جلا لیا, تو ساری دنیا کے مسلمان احتجاج بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جو دن رات مسلمان اس کو نظر انداز کر کے مصطفیٰ کا دل جلاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہو گے؟
کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ انشاء اللہ قرآن کے لفظ ہیں، ما شاء اللہ قرآن کے لفظ ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قرآن کے لفظ ہیں کہ نہیں؟ بولو، قرآن کے لفظ ہیں نا۔ کسی ڈرامے باز سے او یار تیری فلم آنے والی کی بنے، اللہ کرم کرے گا جی، بڑی چلے گی، انشاءاللہ بڑی ہٹ ہوگی۔ کسی کا ڈرامہ ہٹ ہو جائے تو وہ لکھتا ہے انشاءاللہ بڑی ہٹ ہوگی، کسی کی فلم کامیاب ہو جائے تو لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ نے بڑی عزت دیتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ روز دیکھتے ہیں۔ کیا قرآن نے نہیں کہا اے ایمان والوں کی عورتوں جب گھروں سے باہر نکلو تو اپنے سر اپنا جسم ڈھانپ کر نکلا کرو؟ تلخ بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز پر لڑکیاں کھلے بالوں سے بیٹھ کر یہ بتاتی پھرتی ہیں کہ سویڈن میں قرآن کی توہین ہوئی ہے۔ تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جو نظر انداز کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ابھی الیکشن آئے گا، دیکھنا ہر امیدوار کے پوسٹر پہ لکھا ہوگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ کتنے پانی میں ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اندر ہی رہتے ہیں، لکھا ہوگا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے، کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ وہی پوسٹر جب اتارے جاتے ہیں تو وہ نالیوں سے ملتے ہیں، یہ قرآن کی توہین نہیں؟ قرآن پر بے عملی کر کے جو مصطفیٰ کا دل جلاتے ہو اس پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ دن رات تمہیں قرآن پکارتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، سورہ اسراء 15واں پارہ اس کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، یہ قرآن ایسا ہے جو اس رستے کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ دن رات قرآن کی مخالفت جاری ہے، دن رات، اور ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم نے اتنی انقلابی کتاب کہہ رہا ہوں جس نے عرب کے بدوؤں کو معیار ایمان بنا دیا تھا، اتنی انقلابی کتاب ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ بیٹیوں کی رخصتی پہ ان کے سروں پہ رکھنے کے لیے۔ کوئی بزرگ فوت ہو جائے اس کے ختم پہ سپارے پڑھنے کے لیے ہم نے یہ قرآن اس لیے رکھا ہوا ہے۔ جی یہ کہتا کیا ہے؟ عمل کتنا کرنا ہے؟ کوئی سروکار نہیں، بس مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے یہ کافی ہے۔ ایک آیت پڑھ کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پر تشریف فرما ہوں گے، امت گزرے گی حضور کی، اور حضور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ نے صرف یہی سن رکھا ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، بے شک کریں گے، شفاعت کا دروازہ حضور کے لیے کھولا جائے گا، مان لیا، لیکن کچھ اور بھی تو سنو نا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، حضور کہیں گے اے میرے رب یہی میری قوم ہے جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قرآن کی آیت۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری قوم ہے جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو مجھے بتاؤ حضور کی بات اگر شفاعت اللہ مانے گا تو حضور کی شکایت اللہ نہیں مانے گا؟ حضور کو اللہ نے دو صفتیں دے کے بھیجا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ مصطفیٰ بشارتیں بھی دیتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ ہم نے یہ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر اس احتجاج کا حصہ بنے۔ کیسے؟ قرآن پر عمل کر کے۔ اگر وہ قرآن کے صفحات جلا کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم قرآن پر عمل کر کے قرآن سے محبت کا اظہار کریں۔ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا کوئی دانشمندی نہیں، اپنی سڑکیں روکنا
کوئی عقل مندی نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دن رات اس قرآن کے مطابق عمل کر کے اپنے قرآن سے محبت کا ثبوت دیں.